سینیٹر صاحب، بہت سارے معاملات ہیں جن پر آپ کا وقت ہمیں چاہیے ہوگا، لیکن سب سے پہلے جو گزشتہ رات ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور جے یو آئی رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات بھی کی، تحریک انصاف آپ کے پاس کس سوچ کو لے کر آئی تھی؟ کیا کوئی حمایت درکار ہے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بالکل خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے، جمعیت علماء اسلام اور خیبر پختونخوا کے عوام اور تمام اپوزیشن جماعتیں، بلکہ ایون اراکین اسمبلی جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اور پی ٹی آئی کے ووٹر اور ورکر علی امین گنڈاپور کی حکومت، اس کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں تھے، بلکہ نالان تھے، ناراض تھے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے، اس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر، اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر 1 2 3 گروپ تھے، کوئی مخالفت میں، کوئی حمایت میں۔ اور امن و امان کے حوالے سے آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھیں، لاشیں ہر جگہ اٹھ رہی ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور مالی بدعنوانی بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا جب وہ حکومت ختم ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ناکام حکومت تھی، اور کس کے کہنے پہ ختم ہوئی؟ علی امین گنڈاپور کی استعفیٰ سے۔ اور استعفیٰ کا کس نے کہا؟ عمران خان نے کہا۔ درست۔ اس کا متبادل کون ہے؟ سہیل اپریدی ہے۔ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کی قیادت کے کہنے پہ رخصت ہوا، اور دوسرا آ رہا ہے۔ تو یہ پہلے سے ہی آپ کو یاد ہوگا، جب ایک بار تحریک عدم اعتماد کی بات آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں پریس کانفرنس کی، اس سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا میں تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت علی امین گنڈاپور کی ناکام ہے۔ تو جب ناکام ہے تو ہم تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن ودن پی ٹی آئی۔ میں بالکل تسلیم کرتی ہوں، بالکل ہمیں یاد ہے مولانا صاحب۔ ودن پی ٹی آئی، بے شک پی ٹی آئی جس کو بھی لانا چاہے، ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سہولتیں ملے، زندگی کے ضروریات ملے۔ پاٹا کے لوگ، وزیرستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں، امن و امان نہیں ہے۔ یعنی جنوبی اضلاع میں آپ 5 بجے کے بعد، 6 بجے کے بعد باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ رات کو سرکار کی حکومت نہیں ہے، پاکستان کی حکومت نہیں ہے، رات کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ حکومت ناکام ہو چکی تھی۔ ابھی کل انتخابات ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے بھی نامینیشن فارم جمع کی ہے، جمعیت کی طرف سے مولانا لطف الرحمان صاحب نے کی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، پیمرین کا بھی میں سن رہا ہوں، پتہ نہیں انہوں نے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہاں، ان طرف سے بھی ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا صورتحال بنے گی۔ لیکن سر، جو ڈیلیگیشن آیا تھا وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ جو ڈیلیگیشن آیا تھا پی ٹی آئی کا، وہ ہم سے سپورٹ چاہتے تھے۔ کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ ہمیں سپورٹ کرے، ہمارے مخالفت نہ کرے۔ میری جو معلومات ہے، یعنی سپورٹ کرے، ووٹ نہیں کر سکتے، کم سے کم مخالفت نہ کرے۔ مخالفت تو یہ ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کر دیں، یہی ہوگا۔ یا وزیر اعلیٰ مقابلہ کا ایک تو یہی ہے نا، تو یہی ہے، کوشش یہی کریں گے کہ بلا مقابلہ ہو، کوشش یہی کریں گے اگر مقابلہ بھی ہو تو کم سے کم جے یو آئی مقابلے میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر آپ نے اپنا امیدوار تو کھڑا کر دیا۔ دیکھیے، یہ ہر پارٹی کا اپنا حق ہے، دیکھیے اپوزیشن کو حق ہے، ہر پارٹی کو حق ہے، اور اگر جمہوریت ہے پھر اس کے بعد اپوزیشن بیٹھے گی، ہو سکتا ہے ایک کینڈیڈیٹ پر اتفاق ہو سکتا ہے، سارے اپوزیشن جماعتیں بیٹھ کے، آپ کو یاد ہوگا سینٹ انتخابات میں ہر پارٹی نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے، لیکن جب فیصلہ ہوا تو 6 پر فیصلہ ہوا، باقی سب وڈرا ہو گئے۔ تو جب کل 10 بجے 11 بجے تک الیکشن ہو گیا اسمبلی کے اندر نئے سی ایم کا، تو ہو سکتا ہے یہ تینوں ایک ہو جائے اور ایک پر اتفاق کرے۔ لیکن سر، گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ آئینی لحاظ سے دیکھا جائے استعفیٰ بھیج دینا ہی کافی ہے، وہ تصور کیا جاتا ہے کہ استعفیٰ آپ نے دے دیا اور آپ ریزائن کر کے اپنی ڈیوٹی سے آپ نبردازمہ ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ استعفیٰ انہوں نے دیا ہے، ان کو قبول کرنا چاہیے۔ جی، اگر انہوں نے استعفیٰ قبول نہیں کیا تو جو قبول کرنے والے ہیں ان کو شاید قبول نہیں ہے، اس لیے قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب آپ درست سمجھتے ہیں کہ جن مسائل کی طرف اشارہ آپ نے ابھی کیا، یا خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے نوجوان قیادت درست ہے؟ دیکھیے، میں ایک بات عرض کر لوں، 8 فروری کے الیکشن کے بعد سہیل آفریدی ہو، علی امین گنڈاپور ہو، شہرام ترکی ہو، یا کوئی اور ہو، یا بلوچستان میں کون وزیر اعلیٰ ہے آج، کل کون ہوگا، سندھ میں، پنجاب میں، یہ سارے ایک چھتری کے تلے بیٹھے۔ سر، حکومت تو کہتی ہے اگر یہ نظام ترقی ہو رہی ہے کافی، دیکھیں نا کیسے نظام ترقی ہو رہی ہے۔ 2000 ارب کا کرپشن آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں، ایک صاحب نے 150 ارب کا کرپشن کیا، وہ ملک سے چلے گئے، رپو چکر ہو گئے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہی ہے، آپ کا
25 کروڑ یا 23 کروڑ عوام ہے. 23 میں سے 11 کروڑ سے 12 کروڑ تک وہ غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اور تقریباً 22% 23% لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. دن بدن روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہی ہے, مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہی ہے, غربت میں بھی اضافہ ہو رہی ہے, کرپشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. گڈ گورننس ہے, اس کو گڈ گورننس کہا جاتا ہے. بدامنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, لا قانونیت بھی. یعنی آپ قانون سازی دیکھیے, قانون سازی کیسی ہوتی ہے. کہیں اور سے قانون ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے, یہاں انگوٹھا لگا دیا جاتا ہے. اب آپ نے سر یہ جو بات کی ہے, اس پورے معاملے کو لے کے پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھی تھی, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی رابطے ہوئے. موجودہ گورنمنٹ نے مولانا صاحب سے بھی, آپ لوگوں کی جماعت سے بھی رابطہ کیا, اور کئی چیزوں پہ تحفظات تھے مولانا صاحب کے, ان کو دور بھی کیا. مجھے یاد ہے جب 2024 کا الیکشن ہوا تو فوری طور پہ پی ٹی آئی کا مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا, مگر بات نہیں بنی. پھر قانون سازی مشترکہ طور پہ ہو رہی تھی, اس کے اوپر بھی رابطہ آپ کے ساتھ ہوا, مگر بات نہیں بنی. احتجاجی مہم آپ لوگوں نے سوچا تھا کہ مشترکہ طور پہ ہم چلائیں گے, وہ بات بھی وہیں پر ختم ہوگی. پھر آپ لوگوں نے کہا کہ جی پارلیمانی طریقے سے ہم نیشنل اسمبلی کے اندر احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں گے, وہ معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپس میں مذاکراتی ٹیمیں تشکیل دے دیتے ہیں رابطوں کے لیے. ہم نے دیکھا کچھ سافٹ کارنر خان صاحب نے دکھایا, مولانا صاحب نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا. اتنا کچھ ہو گیا تو آج تک ایک ہی صوبے کے اندر دونوں پارٹیاں, بہت بڑا ووٹر ہے آپ کا, ایک جگہ پر سیم پیج پر اکٹھی کیوں نہیں ہو پاتی؟ دیکھیے, جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان ماضی کی ایک لمبی تلخی, ایک لمبا دورانیہ گزر چکا ہے, 11 اور 14 سالہ پر مشتمل. لیکن جمعیت علماء اسلام نے 8 فروری کے الیکشن کے بعد فوراً تمام پارٹیوں سے سب سے پہلے اپنا موقف واضح کر کے قوم کو بتایا کہ 8 فروری کا الیکشن نہیں تھا, یہ آکشن تھا. اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں, اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس کے خلاف ہم اسمبلی کے اندر بھی لڑیں گے, اسمبلی کے باہر میدان میں بھی لڑیں گے. اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی وفد آئی. اس دن میں بھی اس میٹنگ میں تھا. مولانا نے ویلکم کہا, ہماری روایات ہے, دروازے ہمارے بالکل کھلے تھے. اس کے بعد یہ رابطے دن بدن اس میں اضافہ ہوتا رہا, یہاں تک کہ 26ویں یعنی ترمیم لاسٹ فائنل جب ہم ووٹ کے لیے جا رہے تھے, پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کی قیادت ہمارے دائیں بائیں موجود تھی, یہ سارے. لیکن یہ کیوں نہیں ہوا, ہم ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہو سکے, باوجود اس کے کہ ہمارے ورکرز کا ہم پر دباؤ تھا کہ 11-12 سالہ گزشتہ لڑائی کا کیا ہوا جو ہم لڑ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود ہمارے دروازے کھلے تھے. لیکن اگر ہوا ہے یہ سب کچھ جو نہیں ہوا, یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی اپنی اندرونی اختلافات کی وجہ سے. وہ اس لیے اس کی اصل اتھارٹی جیل کے اندر تھی, عمران خان صاحب کے اور جو باہر ہے وہ اس کے پاس اختیار نہیں تھا. تو جب نہیں تھا, ایک ہی بات آپ ایک شکل میں وہ بات کرتی تھی, میں کسی دوسری نوعیت کی زاویے میں وہ بات کرتا تھا, تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ بات ایک ہے لیکن 3 آدمی 3 قسم کی باتیں کر رہا ہے. کہیں پہ سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید سنجیدگی کا ایلیمنٹ نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیلیگیشن آتے رہے, ملتے رہے, اسد قیصر صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے, سیکنڈ پرسن کوئی اور بات کر رہا تھا, اور وہ جو ایک سیریسنس ہونی چاہیے تھی بدقسمتی سے وہ موجود نہیں. تو سنجیدگی کیوں نہیں تھی نا, سنجیدگی کیوں نہیں تھی, اتھارٹی نہیں تھی. فیصلہ کن جو ایک اتھارٹی ہوتا ہے وہ نہیں تھا, وہ جیل کے اندر تھا, اور ادھر ایک دوسرے کے خلاف تھے, ایک دوسرے کے مخالف تھے. ایک محاذرائی چل رہی تھی جو ہم میڈیا پہ سن رہے تھے. تو اس وجہ سے, ہماری وجہ سے نہیں ہے, ان کی اپنی اندر کی صفوں کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہوا. اس میں سب سے بڑی ایک محرک ایلیمنٹ جو تھا وہ علی منگر ٹپور بھی تھے. وہ بھی بار بار کوشش یہی کرتا رہا کبھی کبھار وقتاً فوقتاً کہ اس قربت کو وہ دوری میں تبدیل کرنا چاہتے تھے. کبھی کوئی ایک بیان داغ دیا, کبھی دوسرا بیان داغ دیا. یہ محرکات تھے بیسیکلی.